معزز ناظرین، میرے پاس ایک سوال آیا ہے۔ آج 26 رجب المرجب کی تاریخ ہے۔ اسی مناسبت سے میرے پاس ایک سوال آیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ 27 رجب المرجب کی رات میں جاگنا اور 27 رجب المرجب کے دن میں روزہ رکھنا کیسا ہے؟ یہ مشہور ہے کہ شب معراج کا جو واقعہ پیش آیا وہ 27ویں شب کو پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب المرجب کی 27ویں شب کو معراج پر تشریف لے گئے، تو لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ 27ویں رجب المرجب کی رات میں جاگنا اور مخصوص عبادت کرنا اور اگلے دن روزہ رکھنا یہ فضیلت کا باعث ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتلاتے چلتے ہیں کہ یہ جو مشہور ہے ہمارے درمیان کہ 27ویں رجب المرجب کی رات میں آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ تاریخ کے سلسلے میں مورخین اور محدثین کا اختلاف پایا جاتا ہے کہ رجب المرجب کی 27ویں تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے یا دوسرے مہینوں کے اندر بھی۔ تو بعض روایتوں کے اندر جو ملتا ہے وہ 27ویں رات کو ملتا ہے، اور بعض روایتوں کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ربیع الاول کے مہینے میں معراج پر تشریف لے گئے۔ تو کیا یہ مشہور لوگوں کے درمیان جو بات ہے کہ 27ویں شب کے رات میں مخصوص عبادت کرنا اور اگلے دن روزہ رکھنا یہ صحیح ہے؟ درست نہیں۔ ہم آپ کو بتلاتے چلتے ہیں کہ شریعت کے اندر 27ویں شب معراج رجب المرجب کی تاریخ میں جاگنا یا مخصوص عبادت کرنا شریعت میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، اور 27ویں رجب المرجب کے دن میں روزہ رکھنا یہ بھی شریعت کے اندر نہیں ملتا ہے۔ مورخین اور محدثین اس سلسلے میں ان سے کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی ہے۔ اس لیے 27ویں رجب المرجب کے دن میں روزہ رکھنا اور یہ سوچنا کہ 27ویں رجب المرجب کے دن میں روزہ رکھنا 1000 روزوں سے افضل اور بہتر ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور آپ کو بھی بچنا چاہیے۔ آئیے اب ہم آپ کے سامنے علماء دیوبند کے فتاوے پیش کرتے ہیں کہ علماء دیوبند نے 27ویں رجب المرجب کی شب معراج اور اگلے دن روزہ رکھنے کے سلسلے میں انہوں نے کیا فتویٰ دیا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ رجب کے مہینے میں تبارک اور 27 رجب کو روزہ رکھنے کے متعلق فرماتے ہیں، اس امر کا التزام درست نہیں ہے اور بدعت ہے۔ فتاوی رشیدیہ۔ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں 27ویں رجب کے روزے کو جو عوام 1000 روزہ کہتے ہیں اور 1000 روزوں کے برابر اس کا ثواب سمجھتے ہیں، اس کی کچھ اصل نہیں ہے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند۔ حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ماہ رجب میں تاریخ مذکورہ میں روزہ رکھنے کی فضیلت پر بعض روایات وارد ہوئی ہے، لیکن وہ روایات محدثین کے نزدیک درجہ صحت کو نہیں پہنچی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ما ثبت بالسنت میں ذکر کیا ہے، بعض بہت ضعیف ہے اور بعض موضوع روایت من گھڑت روایت ہے۔ فتاوی محمودیہ۔ حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں 27 رجب کے روزہ کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں اس شب کے لیے
خصوصی نوافل کا اہتمام کہیں ثابت نہیں، نہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے، نہ تابعین اعظام نے کیا۔ علامہ حلبی تلمیذ شیخ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ المستملی میں، علامہ ابن نجیم مصری نے البحر الرائق شرح کنز الدقائق اور علامہ طحاوی نے مراق الفلاح میں اس رواج پر نکیر فرمائی ہے اور اس کے متعلق جو فضائل نقل کرتے ہیں ان کو رد کیا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھ لیا کہ 27 رجب المرجب کی رات میں جاگنا، مخصوص عبادت کرنا اور اگلے دن روزہ رکھنا اور یہ سوچنا کہ 1000 روزوں سے افضل ہے، یہ بدعت ہے، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ معزز ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے، تو معراج کے بعد آپ 12 سال زندہ رہے۔ آپ نے کبھی بھی معراج کی جو تاریخ واپس آئی آپ کی زندگی میں، کبھی بھی آپ نے اس رات میں خاص عبادت نہیں کی اور نہیں اگلے دن روزہ رکھا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تو صحابہ کرام نے روزہ رکھا اور نہ صحابہ کرام 27 رجب المرجب کی رات میں جاگے اور مخصوص عبادت کیے۔ جب آپ اس دنیا سے گزر گئے تو صحابہ کرام کا زمانہ آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 27 رجب المرجب کی رات میں اور نہیں اگلے دن روزہ رکھا۔ صحابہ کرام صحابیات نے کبھی بھی 27 رجب المرجب کی رات میں جاگا ہو اور اگلے دن روزہ رکھا ہو، ان سے اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملتی ہے۔ تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، علماء کرام، محدثین، مجتہدین، مفکرین امت، ہمارے اکابر و اسلاف، ان تمام سے جو بات ہمیں ملتی ہے اور پہنچتی ہے وہ یہ ہے کہ 27 رجب المرجب کی رات میں مخصوص عبادت کرنا، مخصوص نماز پڑھنا، مخصوص تسبیح پڑھنا، مخصوص عبادات کرنا، ذکر کرنا، یہ ثابت نہیں ہے۔ اور اگلے دن روزہ رکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اس لیے ہماری آپ سے گزارش ہے، آپ کے سامنے ساری باتیں تفصیل کے ساتھ آ چکی ہے، اس لیے ہمیں اس بات کو پھیلانا چاہیے، ان لوگوں تک یہ بات پہنچانی چاہیے دین کی، کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ 27 رجب المرجب کی رات میں مخصوص عبادت کریں گے، اس کی فضیلت ہے، اگلے دن روزہ رکھیں گے، اس کی فضیلت ہے شریعت کے اندر، ان لوگوں تک یہ بات پہنچائیے، اس ویڈیو کو ان لوگوں تک پہنچائیے تاکہ ان کو پتہ چلے شریعت کے اندر حکم کیا ہے، صحیح شریعت کا علم ہو جائے اور وہ لوگ گناہ سے بچ جائے، بدعت سے بچ جائے۔